پاکستانی سیاسی ماحول میں سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ویسے تو سیاست کے اوپر براہ راست سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن چیف جسٹس کون ہوگا، کون سے کیس سو موٹو کے تحت سنے جا رہے ہیں، یا آئندہ کیا امکان ہے کہ کون سا کیس سپریم کورٹ میں لگ سکتا ہے، وہ پاکستان میں سیاست کا رخ بھی بدل دیتا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری وہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے، اور نئے چیف جسٹس کی تقرری وقت سے 3 ماہ پہلے آج نوٹیفیکیشن ہو گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت ہی اپرائٹ آدمی ہیں، لیکن 2 مقدمات کے حوالے سے، ایک کوئٹہ بلاسٹ کی جو رپورٹ انہوں نے بنائی اس حوالے سے، اور پھر دوسرا فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ان کا آرڈر تھا، اس وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وہ کافی ناگوار گزریں وہ رپورٹس، اور وہ متنازعات جو بہت سارے ایشوز سامنے آئے، کبھی ان کے اوپر ٹیکس کے ایشوز آ گئے، کبھی دوسرے معاملات آ گئے، اس وجہ سے لگتا تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ شاید سپریم کورٹ کے جج بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ان کا آج نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور 17 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ کتنی اہمیت ہے اس کی سیاست میں؟ نواز شریف کی واپسی پاکستان میں کب ہوگی؟ جو ان کے اوپر پینڈنگ کیسز کا ایک بوجھ موجود ہے، ان کا کیا بنے گا؟ نااہلی کے حوالے سے جو نیا قانون بنا وہ سپریم کورٹ میں کیسے جائے گا، اور سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو مقدمات ہیں، ملٹری کورٹس کا جو قیام ہے، سولینس کے مقدمات کیا ملٹری کورٹس میں چلیں گے یا نہیں چلیں گے، ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر داخلہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ، 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں، اس کی جو ہے وہ مثال موجود ہے، بلکہ 3 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ پہلے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، اور 2-3 ماہ تو ایک نارمل ٹائم ہے۔ اور ویسے بھی جب ایک چیز طے ہو جو کہ کانسٹیٹیوشنلی اب اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، بڑی کلیئرٹی ہے، تو پھر زیادہ قریب آنے سے جو ہے نا وہ مختلف قسم کی افواہیں جو ہیں وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ بہت ہی اپرائٹ ایک جج ہیں، اور انہوں نے ایسے فیصلے دیے جو فیصلے جو ہے وہ نہ صرف ان کی ذات کے حوالے سے بلکہ طاقتور حلقوں میں بھی جو ہے ان کو بہت ادروائز جو ہے وہ دیکھا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سارے مشکلات کا بھی وہ شکار رہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پیش نظر یہ بات ضرور ہوگی among other things کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا تو جس طرح سے یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں کہ جی ان کو تو جو ہے وہ شاید اس وقت تک جو ہے وہ جج بھی نہ رہنے دیا جائے، ان کے خلاف کوئی فلاں چیز ہو جائے، ان کے خلاف فلاں چیز ہو جائے، اور پھر جو سپریم کورٹ کی اندرونی پوزیشن ہے اس سے متعلق بھی اس قسم کی جو ہے وہ افواہوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تاکہ اس قسم کی ریومر جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو۔ سر، وقت سے پہلے سپاہ سالار اس لیے نہیں کیا جاتا، وہ کہتے ہیں جس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے نا تو پوری فوج اس کو سلیوٹ کرتی ہے، اور جو سٹنگ ہو اس کے آخری مہینہ 2 مہینے وہ صرف وہ سیریمونیل ہیڈ رہ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد کیا آپ سلیوٹ قاضی فائز عیسیٰ کو پڑھیں گے؟ تو جو سٹنگ چیف جسٹس ہے ان کا کیا بنے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کمزور پڑ جائیں گے وہ؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ ایک جج جو ہے وہ بھلے وہ چیف جسٹس ہو یا صرف جج ہو، کیونکہ چیف جسٹس بھی امانگ ادر ججز جو ہے وہ ایکول جج ہی ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن جو پاور چیف جسٹس کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، وہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، سو موٹو کے حوالے سے، بینچ کی تشکیل اور سو موٹو نوٹس جس کو کہ یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے کہ اب تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب ان اختیارات کو جو ہے وہ جتنا آربیٹریری اور یعنی یک طرفہ طور پہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ تو اور تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو عمر طاہر بندیال صاحب کے اوپر آپ کی حکومت کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے، خاص طور پر
ایک مخصوص جج کے اوپر یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل کیسز آئے ہیں پچھلے چند ایک سالوں میں تقریباً سب بینچز میں وہ جج صاحب موجود ہیں. بلکہ یہی آلموسٹ جو ہے یہ 3 ممبرز بینچ جو ہے یہی بینچ چلا رہا ہے ایکچولی. تو اور وہ فیصلہ جو ہے وہ جو پولیٹیکلی پی ایم ایل این سے ریلیٹ ہو اس میں یہی بینچ ہوتا ہے اور فیصلہ بھی پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا. تو قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے آپ کے خیال میں اس میں تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے تبدیلی اس لیے آئے گی کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے والے جج ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود ایک کیس کے اندر بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے اور آپ نے وہ جو قانون سازی کی تھی اس حوالے سے کچھ آبزرویشنز دی ہوئی ہیں. تو اگر ایز چیف جسٹس ان کو وہ امپلیمنٹ کریں تو پھر تو بینچوں کی تشکیل کے اوپر آپ کا جو نیا قانون ہے وہ تو سارا کچھ خود بخود لاگو ہو جائے گا. پھر سپریم کورٹ سے اس کے سٹرائک ڈاؤن ہونے کا خدشہ نہیں رہے گا. جی بالکل نہیں رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی اختیار کو جو ہے وہ کم تو نہیں کیا گیا, ریگولیٹ ہی کیا گیا ہے نا. یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ جناب چیف جسٹس کے ساتھ لا منسٹر بیٹھے گا یا انٹیریئر منسٹر یا کوئی اٹارنی جنرل جو ہے وہ بیٹھے گا اور بینچوں کی تشکیل دے گا. اس کے ساتھی 2 سینئر ترین ججز ہی ہیں نا. تو اس میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے یا اس کو سٹے کرنے کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی. سر بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے کے اوپر آرڈر دیا ہوا ہے اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کا اس کے اندر تذکرہ موجود ہے. اگر ایز چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو وہ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں بنے گا کیا جنرل فیض حمید کے اوپر ایکشنز انیشیٹ دوبارہ ہونے کا امکان موجود ہے؟ دیکھیں جی اگر وہ بالکل وہ کر سکتے ہیں. کیس ابھی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. جی دا کیس از دیئر. تو یہ ابھی ایک لٹکتی ہوئی تلوار موجود ہے جو کسی وقت بھی کسی کے سر پہ چل سکتی ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کیا ہے جس کی ریپرکشنز ہیں اور جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے ہونی چاہیے تو اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی تلوار لٹکانے والی بات ہے. سر بہت ساری تلواریں ہیں اس وقت ہماری سیاست میں. 9 مئی بذات خود ایک بہت بڑی تلوار ہے جو بہت سارے لوگوں کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے. ایک زمانے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے متعلق کیس سننے سے روک دیا تھا. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ یا عمران خان یا تحریک انصاف کے لوگوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریکارڈ ہے جس طرح سے انہوں نے ساری زندگی ایز جج انہوں نے کام کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بھلے عمران خان کا کیس ہو یا کسی اور کا بھی کیس ہو, ایون وہ جنرل فیض حمید صاحب کا کیس کیوں نہ ہو کہ اس میں وہ ناانصافی سے کام لیں گے اور میرٹ سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. لیکن جو ریفرنس ان کے خلاف آیا تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے اوپر اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے فائل کیا تھا. اس میں کوئی بہام نہیں ہے. تو اگر وہ چیزیں ان کو معلوم ہے ایز جج تو ایز اے پرسن ایز اے ہیومن بینگ ان کو پتہ ہوگا کہ کس نے کیا کام کیا ہوگا ان کا راستہ کاٹنے کے لیے. جب بھی وہ کیس ٹیک اپ کریں گے تو ایک نئی سچویشن تو ہمارے پاس ہے. دیکھیں جج کا امتحان تو پھر یہی ہوتا ہے نا. ایک جج جو ہے تو عام نارمل حالات میں تو انصاف اس کے لیے کوئی ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, لیکن ایسی صورتحال میں اگر وہ انصاف کرتا ہے, ایسی صورتحال میں وہ اگر وہ میرٹ کے اوپر جاتا ہے تو یہی تو پھر جج شپ ہے. سر ایک اور جس کا قوی امکان مجھے لگتا ہے, ویسے تو جسٹس جوادس خواجہ نے وہ پٹیشن فائل کی سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں. میرا نہیں خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں کہیں پہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے نہیں. تو سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بالکل نہیں چلنے چاہیے. 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی نہیں. 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ اس میں سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. اب ایک سویلین جو ہے وہ اگر فوجی جورسڈکشن میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ آپریٹو ہے تو اس کے تحت ہی مقدمہ چلے گا نا. پھر اس کو کوئی لا کے جو ہے وہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی بار روڈ پہ اوپر احتجاج ہوا ہے اور مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا. اب ایک ملٹری کا پروہیبٹڈ ایریا ہے, اس ایریا میں جو ہے وہ دفاعی تنصیبات ہیں, اگر ان کو کسی نے جا کے ڈیمیج کیا ہے, ان کو اٹھا کے لے گیا, ان کو آگ لگا دی ہے, ان کی ریکوری ہونی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل ہونا ہے, تو وہ کیا پھر جو ہے وہ ٹریفک لا کے تحت جو ہے وہ چلے گا. یعنی ملٹری ایکٹ جو ہے 1952 اگر وہ ہے, یا تو یہ ہے نا کہ وہ کوئی اب نئی کوئی چیز کریٹ کی جا رہی ہے. اف لا از دیئر تو اس لا کا کوئی نہ کوئی جورسڈکشن ایریا ہے نا,
تو اس ایریا میں جو داخل ہوگا اس کے تحت ہی ٹرائل ہوگا نا. اور اس سے پہلے سینکڑوں لوگ ہو رہے ہیں، ہر سال ہو رہے ہیں. ان کے 3.5 سال میں جو اب شور مچا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹرائل ہوئے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. جن لوگوں نے کوئی بارڈر کراس کیا یا کوئی ادروائز انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے پاس آن کی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، تو ان کے خلاف ملٹری یعنی ملٹری ایکٹ 1952 کے تحت ہی مقدمات چلے ہیں اور ملٹری کورٹس میں چلے ہیں. سر جن تحریک انصاف کے پولیٹیکل لوگوں کو آپ نے ایم این ایز یا ایم پی ایز کو پکڑا ہوا ہے، تو کیا ان کے مقدمات اب آپ فوجی عدالتوں میں چلائیں گے؟ نہیں تو کیا ایم این اے ایم پی ایز کو اس بات کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، وہاں پہ جا کے مداخلت کریں، وہاں پہ حملہ آور ہو جائیں، شہداء کی جو ہے وہ جو ان کی یادگاریں ہیں ان کو جا کے ہیوملیٹ کریں، ان کے اوپر جا کے ڈنڈے برسائیں، ان کو آگ لگائیں. تو کیا یہ ان کے لیے یہ ایم پی ایم این اے یا اگر کوئی آدمی پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کو پولیٹیکل ورکر ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ اسے کھلی آزادی ہے کہ وہ جو بھی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس بات کی آڑ میں کہ وہ کیونکہ پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جائے. جو تو نشان حیدر ہمارے ہیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید، ان کے جا کے جو بھی ان کے لیے بنائی گئی تھی یادگار، اس کے اوپر کسی نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ قابل قبول ہے. میرا سوال ہے شہریار افریدی کیا فوجی عدالت میں جائے گا؟ کیا علی محمد خان فوجی عدالت میں جائے گا؟ کیا وہ خدیجہ شاہ فوجی عدالت میں جائے گی؟ تو کیا یہ جی ایچ کیو کے اوپر ہم حملہ کرنے میں یہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو آپ اگر ہیں تو جانا چاہیے، یہ تو آپ اگر نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے. آپ کے خیال میں جو ایویڈنس یا انویسٹیگیشن میری انفارمیشن میں ہے اس کے حساب سے تجھے بالکل شامل ہے. تو پھر تو یہ فوجی عدالتوں میں جائیں تو بالکل جب انہوں نے وائلیشن کی ہے اور دیٹ وائلیشن کمز انڈر دی پرویو آف آرمی ایکٹ 1952 تو وہیں پہ جائے گا نا. خدیجہ شاہ اور کچھ خواتین بھی گرفتار ہیں، ان کا کیا؟ خدیجہ شاہ ان سے وہ خود بتا دیں کہ کیا وہ آرمی ہاؤس میں داخل ہوئی یا نہیں ہوئی.